حقائق ٹی وی میں آپ کا میزبان احسان بٹالوی۔ ناظرین، حقائق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حقیقت ہمیشہ تلخ ہوتی ہے، لیکن آج جو حقیقت ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی تلخ ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جو قوم نواز شریف جیسے چور، زرداری جیسے ڈاکو اور باقی لٹیروں کو برداشت کر سکتی ہے، آمروں کو برداشت کر سکتی ہے، وہ یہ حقیقت بھی آسانی سے ضبط کر جائیں گے۔ یہ حقیقت کہ ہم نے ملک نے پاکستان کو کتنی اذیت کے ساتھ مارا ہے، یہ بہت ہی تلخ ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام کی زندگیوں کو اللہ کے بعد محفوظ کرنے والا ڈاکٹر عبد القدیر خان 17 سال نظر بندی کے عالم میں رہا، اور اس نے بہت دروازے کھٹکھٹانے کی کوشش کی لیکن کہیں سنوائی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی نظر بندی کو ایک عجیب رنگ دیا گیا۔ اس کو کسا گن پوائنٹ پہ مجبور کر کے یا پاکستان کا واسطہ دے کے یہ کہا، اقرار کروایا گیا کہ میں نے نارتھ کوریا کو ایٹمی راز بیچے ہیں۔ اب یہ جاننے والی بات تھی کہ اب راز کون سا رہ گیا ہے؟ آپ کی فزکس کی کتابوں میں ایٹم بم بنانے کا فارمولا موجود ہے، کون سا راز اس سے بیچنا تھا؟ لیکن دوسری طرف ایک اس شخص کے قاتل کے خاندان کو اتنا بینیفٹ پہنچایا گیا کہ جو تاریخ میں کہیں کسی اور جگہ نہیں۔ ایک نام ہے لیاقت علی خان کا، جس نے جو واقعی خاندانی نواب تھا۔ یہاں تو ایسے چور بھی آ گئے جو کہتے تھے ہمارے اندر پودینے کے باغ تھے، اور یہاں آ کے انہوں نے سینکڑوں مربع زمینیں الاٹ کروائی، لیکن نوابزادہ جو ایک واقعی نوابزادہ تھا اس سے ایک پیسے کا کلیم نہیں دیا۔ اس کے بارے میں کچھ ریسرچ میرے ساتھی جناب نور محمد قصوری صاحب، جن سے آپ بخوبی واقف ہیں، ہمیں وہ اعزاز بخشتے رہتے ہیں ہمارے ٹی وی پہ آنے کا، اور یہ پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کے 2 دفعہ ایڈوائزر رہ چکے ہیں۔ ہم ان سے وہ حقائق جاننا چاہیں گے۔ اگر کسی کے پاس اس کی تردید ہو تو حقائق ٹی وی ان کے لیے حاضر ہے، جو بتانا چاہیں ہم ان کا پروگرام بھی کر دیں گے۔ قصوری صاحب، جو لیاقت علی کے ساتھ ہوا کہ ان کے اپنے بیٹے کے پاس علاج کروانے کے پیسے نہیں، اور وہ ایک کٹیا میں رہ رہا ہے بیچارہ، لیکن اس کا قاتل اکبر، جس کو موقع پہ مار دیا گیا تھا، اس کی بیوہ جو آپ ہی نے بتایا مجھے چند مہینے پہلے فوت ہوئی، جس کا مکان جو گورنمنٹ نے دیا تھا وہ 3 یا 4 ارب روپے کا بکا، وہ سٹوری تو اس عوام کو سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو حقائق ہوتے ہیں وہ بڑے تلخ ہوتے ہیں، بعض دفعہ قومیں ان کو مجبوراً برداشت کر لیتی ہیں یا ان کو برداشت کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے یہ محسنین پاکستان کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہمارا یہ جو پروگرام شروع کیا ہے، پہلی تو بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے ایک بہت بڑا، کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو پاکستان کے محسنین ہیں ان کے متعلق لوگوں کو ایک آگاہ کرنے کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔ اس کو ہر طبقہ فکر کی طرف سے اس کو اچھا مطلب ہے کہ قدم کہنا چاہیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو نوابزادہ لیاقت علی خان تھے، اتفاق سے جو انہوں نے پاکستان کے لیے، ان کا گھر تھا دہلی میں، جو کہ اس زمانے میں جتنی بھی، کیونکہ قائد اعظم کا گھر بعد میں بنا ہے دلی میں، پہلے وہ بمبے میں تھا، لیکن یہ سمجھے کہ مسلم لیگ کیا اس وقت کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی اس کا سب کا بڑا ہیڈ کوارٹر تھا وہ لیاقت علی کا گھر تھا، جو کہ انہوں نے پاکستان کو ڈونیٹ کر دیا۔ اور میں بھی تقریباً 6 مرتبہ اس گھر میں گیا، کیونکہ آج کل وہ پاکستان کے جو سفیر ہیں ان کا وہ رہائش گاہ، اس کا نام پاکستان ہاؤس رکھ دیا گیا، اور وہ ایک بہت اچھا اس زمانے کا، آپ اس کو محل تو نہیں کہہ سکتے
लेकिन ये कह सकते हैं कि किसी खुशहाल आदमी का वो घर है, उसमें कॉन्फ्रेंस रूम, अच्छे बेडरूम, डाइनिंग हॉल, ये वो बहुत अच्छा किस्म का, जिसमें कह सकते हैं कि बड़े रीजनेबल किस्म की जो मीटिंग्स वगैरह वहाँ होती थी। और आज भी वो तस्वीर गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, लियाकत अली खां और जो उस जमाने में जो गवर्नमेंट के, यूनियन ऑफ इंडिया के जो लोग थे वो आते जाते थे वो घरों, तो वो आज भी वो उस कॉन्फ्रेंस रूम में आज वैसे ही मौजूद है। तो मैं इसीलिए वहां से शुरू करता हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ना सिर्फ जिंदगी वक्फ की, बल्कि उस जमाने में अपने जराए थे वो भी पाकिस्तान की जद्दोजहद के लिए वक्फ कर दिए। और कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि लियाकत अली खान ने उस जमाने में मुस्लिम लीग के लिए कुछ फंड जमा किया हो या कुछ चंदे की किसी ऐसी, वो जो भी कुछ करते थे, कॉन्फ्रेंस होती थी, जलसे जुलूस होते थे, उनको अपने जो जराए थे उनसे ही संभाल। जब वो पाकिस्तान आते हैं तो सबसे पहले जो वो फैसला उन्होंने किया उस जमाने में के बारे में, उस्ताद दामन का एक शेर बहुत मशहूर हुआ कि जागण वाले रज टूटिया, सोए असी भी तो सोए तुसी। उसका कहने का मतलब ये था कि जिनको थोड़ी बहुत अकल थी उन्होंने उस गंगा में, बहती गंगा में हाथ धोए। किसी ने कहा कि मेरे वहां बागात थे, किसी ने कहा महाल थे, किसी ने कुछ, जिनका कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस आदमी का वाकई हिंदू बम्बे में, उसके बाद अब ये चंडीगढ़ में, उसके बाद आप आ जाए इधर दिल्ली में, कराची में जो बड़े बड़े उनके हाउसेस थे, उस आदमी ने सबसे जो पहला फैसला किया वो ये किया कि मैं कोई अपना क्लेम नहीं लूंगा, और ये क्लेम है जो मेरा दावा है ये डोनेट फॉर पाकिस्तान में कर। और उसके बाद उस जमाने में कई कानूनिया उनके नाम पे, लियाकताबाद बना, डिफेंस बने, कई जो थे। लेकिन आज भी आप चले जाएं लियाकत अली खां के खानदान के, ना उन्होंने ना क्लिफ्टन में ना लियाकताबाद में कहीं कोई प्लाट उस खानदान के नहीं। उसके साथ ये होता है कि जब वो पाकिस्तान के लिए वो एक डायरेक्शन देखे तो उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी थी, पाकिस्तान ने किधर जाना है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, जो भी अच्छा ही निकले। तो वो एक ऐसा आदमी था जिसने गौर किया इस पर। लेकिन उससे पहले ही उसको एक जो है पहले धमकियां दी थी जाती रही, उसके बाद उसको शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद यह कि मैं आपको अभी वो खत दूंगा जो लियाकत अली खां की बहू है, उसके बेटे की, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को लिखा था, मैं अभी आपको उसकी कॉपी दे। उसमें वो खातून कहती हैं कि जनाब बड़े अफसोस से मुझे ये आज कहना पड़ रहा है कि हमारे जितने भी जराए थे, क्योंकि हम लोगों ने कोई प्लाट कोई हमारे पास नहीं था, हम लोगों ने बेच के, और अकबर साहब जो बड़े बेटे हैं लियाकत अली खान के, उनका हम इलाज कराते रहे। अब हमारी दोनों बहनों की जो प्रॉपर्टीज थी वो भी बिक गई हैं, और हम अब इस पोजीशन में नहीं गए कि मजीद उनका इलाज कर सके। ये है लियाकत अली खान। अब आगे आ जाए दूसरी तरफ, जिन्होंने लियाकत अली खान को कत्ल किया, सैयद अकबर, उसको उसी वक्त निशान मिटाने के लिए जज से भी फारिग कर दिया जाता है। उसके बाद ये होता है कि जो उसके इंक्वायरी वगैरह होती है, साल 2 साल डिले के बाद जब वो इंक्वायरी मुकम्मल होती है, तो वो उस वक्त दारुल खलाफा हमारा कराची में था, तो हमने वो कराची वो रिपोर्ट लेके जा रहे थे, रास्ते में जहाज क्रश हुआ और वो तमाम सबूत मरिया मेट हो। अब आ जाए आगे उस खानदान को जिसने लियाकत अली खां को कत्ल किया, उसको एक बहुत बड़ा हाउस पहाड़ी मुकाम पर, उस जमाने में एबटाबाद था, वो अंग्रेजों की मतलब है कि वो जाहिर है एक सरमाई मुकाम होने के बाद अच्छा मुकाम, बड़े बड़े हाउसेस थे, उनमें से जो सबसे बड़ा उस वक्त हैदराबाद उसमें एबटाबाद में हाउस था, उस खातून को दे दिया जाता है। वो खातून है, उसके बाद उसकी जो सिक्योरिटी पे मामूर एक सिपाही था उसके साथ शादी कर ली थी। पहले उसके 5 या 6 बच्चे थे, 8 या 7 उसके बाद बच्चे हो जाते। तो अभी 106 साल की उम्र में, अभी महीना 1.5 महीना हुआ है फौत हुई है वो खातून। तो उसने फौत होने से चंद माह पहले वो घर बेचा, और उसने 2-3 कॉलोनियों में 20 या 25 के करीब बड़े बड़े हाउस खरीदे, और अब तमाम अपनी औलाद को, जो औलाद उनके नवासे नवासियां पोते पोती थे, सबको देकर वो मतलब फारग हुई। उसके बावजूद दूसरा उसको ये बेनिफिट था
کہ افغانستان سے پاکستان کے لیے جو بھی اس زمانے میں ٹریڈ ہوتی تھی اس کا بینیفٹ ہے اس کے خاندان کو دیا جاتا تھا کہ یہ ہمارے لابیسٹ ہے، یہ افغانستان کا یہ روائل فیملی کا بندہ تھا، یہ ہمارے ساتھ تعلقات کو افغانستان کے لیے بہتر کرے، اور وہ مرنے تک اس کی پینشن جاری رہتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسنین پاکستان کے سلسلے میں جو آپ نے پروگرام کیا ہے اس کو ہم آگے جاری رکھیں تاکہ قائد اعظم کے ساتھ جو ہم نے اس نے سلوک کیا، جیسا کہ آپ نے فرمایا ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب ہیں ان کے ساتھ سلوک ہوا، جو ذوالفقار علی بھٹو آپ یہ کہہ سکتے ہیں انسانی غلطیاں خطائیں اس میں بھی ہوں گی تھی، لیکن پاکستان کے لیے جو کچھ اس نے یا اس کے خاندان نے کیا وہ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے اصل کردار تو شروع میں ہی ہوتا ہے کہ آئیڈیا ہی ان کا تھا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آج ہم اسی پر قدیر خان صاحب کو کنوینس کر کے ہالینڈ سے لانے والے بھی ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ تو اس کے سلسلے میں کافی میرے پاس ہے معلومات جو ڈاکٹر صاحب کی اپنی زبانی، ہم اس پہ قدیر خان صاحب کی سروسز پہ ایک علیحدہ پروگرام کریں گے۔ ابھی تو ہم نے یہ ماتم کرنا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جو موسم خوش ہے اور یہ پناہ دے گی، انہیں ویلکم کرے گی، ان کی گاڑیوں پہ ہار پھینکے گی، لیکن ان کے بس پہ نہیں، ان کا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنے کسی موسم کے لیے بھی دو لفظ کہہ سکتے۔ حضوری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ یاد رکھیے گا آپ نے ان تاریخی حقائق سے پردہ ہٹانا ہے انشاءاللہ، تاکہ کچھ اگر بعض ضمیر لوگ موجود ہیں تو وہ احتجاج کریں اس بات پہ اور محسن پاکستان کی یادگار بنائی جائے، محسن پاکستان کے نام پہ بڑے پارک، کوئی ایئرپورٹ اور اس طرح کی چیزیں رکھی جائیں۔ اگر چوروں کے نام پہ ایئرپورٹ ہو سکتے ہیں، کالج یا اسکول ہو سکتے ہیں، اگر بدماشوں کے نام پہ ہاسپٹل ہو سکتے ہیں، تو کیا ڈاکٹر قدیر خان ان لوگوں سے بھی نیچے ہے؟ ناظرین آپ بھی اپنی آواز بلند کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔